الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، کسی بھی قوم کی ترقی یا کسی بھی قوم کی تنزلی، کسی بھی قوم کی عزت یا کسی بھی قوم کی ذلت، کسی بھی قوم کا اونچائی پر جانا یا کسی بھی قوم کا پستی کی طرف اور نیچائی کی طرف جانا، اس کا معیار کیا ہے؟ عزت کس کو کہتے ہیں، ذلتی کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس میں رب تبارک و تعالی نے قوموں کی داستان کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اصول بھی ذکر کیے ہیں کہ قوم کی اونچائی کا اصول کیا ہے، نیچے جانے کا اصول کیا ہے۔ بس اسی فیصلے کے مطابق دنیا چلتی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں داستانوں کو ذکر کر کے عبرت اور سبق ہوتا ہے۔ وہ کوئی اتہاس کی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پر خالی اس کو ذکر کر کے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی وہ سورہ سبا کی آیتیں ہیں۔ سبا ایک تاریخی قوم ہے، اتہاس کے اعتبار سے بہت بڑی قوم ہے، جو یمن سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی قوم تھی، بلکہ
ان لوگوں کا سفر ہمارے گجرات میں بھی بھروچ میں، اور بھروچ میں گندھار جو ہمارا علاقہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ قوم گندھار بھی آ چکی ہے، قوم سبا، بڑی پھیلی ہوئی قوم تھی۔ سورہ سبا اس کا نام، سورت کا نام ہی رب العالمین نے سورہ سبا رکھا۔ سبا جو سورت ہے اس میں انسانی تہذیب، انسانی کلچر اور انسانی رہن سہن کے اتنے جامع اور بہترین اصول رب العالمین نے ذکر کیے ہیں کہ جس سے آدمی اپنی زندگی میں بہت کچھ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ میں دو مثالیں، دو واقعے آپ حضرات کے سامنے بطور سبق کے ذکر کرتا ہوں، جو ہماری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ اگر دل سے سنیں تو لا سکتے ہیں۔ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت کے ساتھ ان کو تسبیح کا حکم دیا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کا، تورات کا نزول ان پر فرمایا، تورات کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی۔ جب وہ تورات کو پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ گنگناتے تھے، اور جب وہ تسبیح پڑھتے تو جنگل کے پرندے بھی آپ کے ساتھ چہچہاتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بڑا معجزہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اس وقت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے لوہے پر کام کرنا یہ بڑا معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم جیسا نرم کر دیا۔ لوہے کے بارے میں قرآن کریم آج بھی کہتا ہے فیہ بأس شدید، کہ وہ بڑی سخت چیز ہے، اس پر کام کرنا مشکل ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا۔ وہ لوہے سے دیگیں بناتے تھے، بڑی بڑی، موم ہی تھا بس بنا ڈالتے تھے، بلکہ بڑی بڑی عمارتیں بھی لوہے سے وہ تعمیر کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد ذکر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوائی میں سفر کرتے تھے، ہوا پر، اور مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ ہوائی جہاز تو آج نکلا، سب سے پہلے ہوا پر سفر حضرت سلیمان نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں رب تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی، بلکہ ایسی مخلوق کو تابع کر دیا جو تابع نہ ہو سکے۔ انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر جناتوں سے کروائی۔ جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی نگرانی کرتے کرتے۔ اب وہ لوگ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کے سہارے پر تھے، وہ لکڑی کو دیمک نے کھانا چالو کیا، دیمک کھا رہی ہے، دھیرے دھیرے لکڑی کو کھا لیا، سہارا چھوٹ گیا، حضرت سلیمان زمین پر گر پڑے۔ اب جنات لوگ بیان کرتے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا
کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ سلیمان انتقال کر چکے تو یہ مسجد بنانا بڑا بھاری کام تھا، ہم اس کو آدھا چھوڑ کر کے چلے جاتے، لیکن ہم کو تو یہی معلوم تھا کہ وہ کھڑے ہیں، ہم کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ بات مجھے ذکر اس لیے کرنی ہے کہ آج ہمارے نوجوان مرد اور ہماری عورتیں غیب کی خبریں پوچھنے والوں کے پاس جایا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ جس جنات کے حوالے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ غیب جانتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ فلاں بات بتلا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ وہ جنات کا قول نقل کیا کہ وہ جنات یوں کہتے تھے کہ اگر ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو ہم تو یہ کام چھوڑ کر کے چلے جاتے، تو بڑا بھاری کام تھا۔ غیب کی خبر تو اللہ کے علاوہ کسی کو، نبی کو اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنی اللہ خبر دے، اس کے علاوہ کی خبر نبی کو نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی ڈھونگی لوگ یا کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے وہ کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کی ذات کی، اس پر ایمان کا خطرہ ہے۔ خیر، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو ان کی فرما برداری اور اطاعت پر یہ نعمتیں بڑھاتے چلے گئے، اور اتنی بڑھاتے چلے گئے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں آ سکتی وہ طاقتیں بھی انسان کے بس میں کر دی۔ جنات کو بس میں کیا، پرندوں کی بولی کو بولنا سکھا دیا، سمجھنا سکھا دیا۔ ایک یہ بات۔ دوسری طرف حضرت اللہ رب العالمین نے قوم سبا کے واقعے کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ ان کے رہنے کی جگہوں میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت، آیا نشانی ہے، آیت ہے، علامت ہے، کہ قوم سبا کہ ان کے داہنی طرف اور بائیں طرف دونوں طرف اللہ رب العالمین نے باغ عطا کیے تھے۔ کوئی خالی ٹوکری لے کے نکلتا تو وہ واپس آتا تو وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی، اور اتنا پانی کا نظام انہوں نے کیا کہ ایک ڈیم انہوں نے بنایا تھا، ایک بند بنایا تھا، اس بند میں پانی رکتا تھا، سیلاب کا پانی آ کر کے ان کے باغات کو، ان کی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کے 3 دروازے تھے۔ جیسی ضرورت پڑتی گئی وہ لوگ دروازے کھولتے اور اپنی کھیتیوں کو، اپنے باغات کو وہ لوگ سیراب کیا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 20 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام قوم سبا پر آئے اور ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی، باغات کے پھل تم کھا رہے ہو، نعمتیں کھا رہے ہو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ ایسے عیش میں آ گئے کہ وہ رب کو بھول گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری کوئی سبب نہیں، ظاہر میں کوئی ہلاکت کا سامان ان کو دکھا نہیں، اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ظاہری سبب نظر نہ آوے ہماری ہلاکت کا اور ہمیں زندگی میں سکون نہ ملے تو ہمارا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ جس ڈیم پر وہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے اور اس ڈیم کے ذریعے ان کی کھیتیاں سیراب ہوا کیا کرتی تھی اور پانی پلایا کرتے تھے، اس کے دروازے کھولا کرتے تھے اور بڑا بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین نے وہاں پر انڈے چوہوں کو متعین کر دیا، اس کے جو ڈیم تھا اس کے قریب میں انڈے چوہے رکھ دیے۔ اب انڈے چوہے نکلے تو انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اگر چوہے آ جاویں تو بارش کی علامت ہے، اب بارش آئے گی۔
انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی کہ جو بلی یہ چوہوں کا خاتمہ کرے، لیکن وہ بلی وہ چوہوں کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہ سکی اور بلی ہار گئی۔ اب وہ اندھے چوہے اس کی بنیادوں میں نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے وہ جو بنیادیں تھی، جو کھمبے تھے، اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ساری بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ اب جب اچانک بارش ہوئی اور سیلاب آیا تو وہ سارے ڈیم کو، بند کو سیلاب نے بہا لیا، ختم کر دیا، اور وہ پانی آیا اور وہ قوم اور وہ بستی ہلاک ہو چکی۔ تو آج یہ دنیاوی زندگی میں ہم لوگ بڑے عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے میری گاڑی پر بھروسہ ہے کہ یہ میرے لیے آرام کا سامان ہے، میرے گھر پر مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے سکون کی نیند دے رہا ہے، میری اولاد پر مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ہے میرا، میری بیوی مجھے سکون کا کھانا کھلا رہی ہے، یا شوہر کو، بیوی کو بھروسہ ہے کہ میرا شوہر اچھا ہے، نیک ہے۔ ظاہری کوئی سبب ہلاکت کا نظر نہیں آتا۔ اور یاد رہیں، جب بھی حالات آتے ہیں وہ کوئی ڈھول بجا کر نہیں آتے، یا رکشہ میں اعلان کرتے ہوئے نہیں آتے، مائک کے ذریعے کہ حالات آ رہے ہیں، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، فلاں اللہ کا نافرمان ہے، فلاں خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی اعلان باقاعدہ نہیں ہوتے، اشتہار نہیں چھپتے، اعلانات نہیں چھپتے کہ اب حالات آنے والے ہیں۔ حالات ایسے نہیں آئیں گے، حالات ڈھول بجا کے نہیں آتے۔ کبھی جن اولاد پر، جس بیوی پر اور جس ماں پر، جس اولادوں پر ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، وہی اولادیں، وہی مال، وہی زندگی حالات کی شکل میں تبدیل ہوں گے۔ کبھی حالات آئیں گے اولاد نافرمان ہے، مانتی نہیں ہے، کبھی حالات آئیں گے بیوی مانتی نہیں ہے، کبھی بیوی کہے گی میرا شوہر مانتا نہیں ہے۔ حالات اس طریقے پر آئیں گے اور آدمی سکون اور زندگی کو ختم کر ڈالے گا۔ اصل میں قرآن کریم کے اصول کو ہم نے سمجھا نہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی کو سمجھا، دنیا کی چیزوں کو سمجھا کہ میرے لیے سکون کی چیز گھر ہے، میرے لیے سکون کی چیز گاڑی ہے، میرے لیے سکون کی چیز میری اولاد ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھا، لیکن رب العالمین کی اطاعت کو نہیں سمجھا۔ اصل میں دن بھر اسی ٹیکنالوجی کے استعمال میں، فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، یہ ساری چیزیں اللہ اکبر کے مقابلے میں ہے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دربار بڑا ہوا تھا تو بیٹا گھبرا گیا، بیٹا گھبرایا، بزرگ نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ ایسا ہی بزرگ کا بولنا تھا کہ بیٹا سنبھل گیا، اور باپ نے کہا کہ یہ اللہ اکبر کے مقابلے میں یہ ساری کائنات کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، دنیا کی ساری چیز ختم ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اور عرش جو ہے اس کے سامنے پورا آسمان اور زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات، آسمان و زمین اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ ایک بڑا میدان ہو، بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا جاوے تو بڑے میدان میں جس طرح لوہے کا ٹکڑا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے ساری کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا جو اصول ہے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اطاعت جب ہوگی تو سکون باقی رہے گا، جب نافرمانی ہوگی تو حالات بنیادوں سے ایسے شروع ہو جائیں گے کہ آدمی اس کا پتہ تک نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اتنے واضح دلائل سے بیان کر دیا، لیکن اب قرآن کی حیثیت کو سمجھتا کون ہے؟
ہمارے پاس تو دنیا میں کوئی سبب دکھے وہ بھروسہ کرنے کا قرآن کو، اب تو قرآن بھی موبائلوں میں آ چکا، تو قرآن جو پڑا ہے الماریوں پر تو اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہا۔ اب اسی پر موبائل، اب تو قرآن پڑھنا بھی آن لائن ہو گیا، مسائل سیکھنا بھی آن لائن ہو گیا، مولویوں کا ویلیو بھی ختم، اور قرآن جو الماری پر جس کو حروف میں لکھا ہے اس کا ویلیو بھی ختم۔ مفتی تقی نے فتویٰ لکھا ہے جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اندر دیکھ کر کے، ایسا ثواب موبائل میں دیکھ کر کے قرآن پڑھنے کا نہیں مل سکتا۔ اس کی ایک وجہ میں بتاؤں کہ موبائل کو لے کر کے میں ٹوائلٹ میں جاؤں گا، قرآن کو لے کر کے میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کو میں بوسہ دوں گا، موبائل کو میں بوسہ نہیں دے سکتا۔ تو قرآن تو یہ ہے، قرآن کو اس حیثیت، جب قرآن کی عظمت سمجھیں گے تو اس کا علم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سفر میں چلے گئے، کوئی چیز نہیں ہے تو ایسے وقت میں پڑھ لو۔ اب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کو اس طرح دیکھنا یا پڑھنا، کوئی بدگمان بھی ہو سکتا ہے، اور بدگمانی سے بھی بچانا ہے کہ مسجد میں فون کا استعمال، بہتر یہی ہے کہ جو الماریوں پر قرآن پڑھا، لوگوں نے وقف کیا ہے کہ اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ملے، اس کا نور دلوں میں اترے، تو یہ قرآن الماریوں میں جو رکھا ہے، متولی صاحب نے الماریاں باہر بنائی کہ لوگوں کو جو کباتوں میں قرآن ہے وہ قرآن لوگوں کو دکھتا نہیں ہے تو لوگ فون لے کر کے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے باہر الماریاں بنائی کہ یہ قرآن باہر آپ دیکھو اور اس قرآن کو لے کر کے پڑھو، یہ دکھنے کے لیے کہ لوگ موبائل لے کے بیٹھ جاتے، قرآن دکھتا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو اندر دیکھ کر کے اس طرح تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک بیچ میں بات آ چکی کہ قرآن کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالات آواز لگا کر کے نہیں آتے۔ قوم سبا اس طریقے سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی روٹی کھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج ہم سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کو سکون کے ساتھ چلا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن یاد رہیں، حالات آواز دے کر کے نہیں آتے، دھیرے دھیرے آئیں گے، ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، پھر کتنا بھی ہائی واویلا کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ اولادوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا، یا اولادوں کو نوکریاں نہیں ملتی، یا ہماری اولادیں اس طریقے پر پریشان ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یا ہم اپنے والدین کے بارے میں پریشان ہیں، یا اپنے بھائیوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ کوئی بیوی سے پریشان تو بیوی شوہر سے پریشان۔ کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے قانون بتلا دیا، میری اطاعت میں لگ جاؤ، ساری کائنات تیرے قدموں میں لا کر کے میں جھکا دوں گا۔ تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اب کبھی بھی اذان ہوگی تو میری نماز ناگاہ نہیں ہو سکتی۔ فجر میں مؤذن پکار رہا ہے، ہم سوئے ہیں اور رزق کو تلاش کرتے ہیں، اللہ جہاں رزق دینے آتا ہے تو اس وقت میں سو رہا ہوں، وہ رزق مجھے نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ رب جب دینے کے لیے آیا ہے تو میں اپنی اظہار کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنے دلوں پر لیں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے رب کو منائیں۔ آج کل ہم بارش کے حالات سے گزر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس وجہ سے، اتنے سارے حالات ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، اب آگاہی دیتے ہیں تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ 15 تاریخ کے بعد کہا ہے کہ 3-4 دن بہت بارش ہونے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، ہاں برابر۔ لیکن قرآن نے ایسا کہا کہ جب تمہاری نافرمانیاں ہوگی تو بارش بے وقت ہو جائے گی، ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، اس کی طرف تو کوئی دھیان نہیں، کوئی چیز نہیں نافرمانیوں پر۔ اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر ایک اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں، سامنے والا گنہگار۔ کوئی آدمی کسی کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہے ج نہیں۔ بس 4 نمازیں برابر تڑکھا لی تو دوسرے بے نمازی کو کہنے لگے یہ بے نماز نہیں پڑھتا۔ ہر ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آفیشیل سمجھتا ہے، کوئی نیک بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مولوی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، عوام اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، عوام مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مولوی عوام کو گالیاں دیتے ہیں، تبلیغ والے دوسروں کو گالیاں تو دوسرے تبلیغ والوں کو، بس ایسے ہی جھگڑے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو کہ بارش میری وجہ سے رکی ہوئی ہے،
میں نافرمان ہوں اللہ کا، میں نے نمازیں پڑھی اور میں نے نمازیں پڑھ کر کے دکھلاوا کیا، یا میری نمازیں کامل نہیں ہوتی، میں نے اللہ سے دعائیں نہیں کی، میں نے اللہ سے نہیں مانگا، میں نے سب کچھ چھوڑا، آج میری وجہ سے ساری کائنات پریشان ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی، سب اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ ایک بزرگ کا مختصر واقعہ کہہ کر بات پوری کر دوں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان کے پاس گئے کہ حضرت دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں گنہگار ہوں سب سے زیادہ، مجھے بستی سے باہر کر دو، ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو اللہ والے ہیں، ہم تو دعا کروانے آئے ہیں اور آپ کو بستی سے باہر کر دیں؟ کہا کہ کر دو، میں کہتا ہوں وہ کام کرو۔ لوگوں نے کہا کہ جب کہتے ہیں تو نکال دو، نے باہر نکال دیا، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا کہ اب آپ آنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی گنہگار تھے۔ کوئی دوسرا اللہ والا اس بستی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ بھائی یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، اس کے باوجود اس نے یوں کہا کہ میں گنہگار ہوں، اس کی تواضع مجھے اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش کو شروع کر دیا۔ یہ چیز ہے۔ تو ہمیشہ آدمی اپنے گناہوں کو کہیں کہ میرا یہ گناہ اس کی وجہ سے بارش شروع کی ہو۔ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد بارش کی وجہ سے سورہ یاسین پڑھا جائے گا، اور کل سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد، اور سنیچر سے عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے گی، توبہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت و نوافل سے فارغ ہو کر کے جن کو جلدی نہیں ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کر کے جامع مختصر دعا ہوگی، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔